بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پہلے ٹیسٹ میچ میں راولپنڈی کی روڈ وکٹ پر پاکستان نے بنگلہ دیش کے سامنے منہ کالا کروانے کے بعد اب فیصلہ کیا ہے کہ دوسرے ٹیسٹ میچ کے لیے تبدیلیاں کی جائیں گی، اور تبدیلیاں جو ہیں وہ کافی زیادہ کی جائیں گی۔ 4 تبدیلیاں، آپ اندازہ لگا لیں کہ بنگلہ دیش جیسی ٹیم کے خلاف پاکستان کو ہارنے کے بعد مجبوراً تبدیلیاں کرنی پڑ رہی ہیں۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پہلے میچ میں سب نے ایسی پرفارمنس شاندار دی ہوتی کہ آپ جو ہے اپنے بقیہ جو بینچ سٹرینتھ ہے اس کو چیک کرنے کے لیے کھلاڑیوں کو ٹیم میں لاتے، لیکن افسوس کا مقام تو یہ ہے کہ آپ اپنی بچی کچی عزت کو بچانے کے لیے اب 4 تبدیلیاں کرنے جا رہے ہیں۔ بنگلہ دیش کے خلاف دوسرے ٹیسٹ میچ کے لیے ابرار احمد اور کامران غلام کو واپس اسکواڈ میں شامل کر لیا گیا ہے۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں 2 میچز پر مشتمل سیریز کا آخری میچ 30 اگست سے کھیلا جائے گا۔ پہلے میچ میں شکست کے بعد پاکستانی ٹیم میں 4 تبدیلیاں کی گئی ہیں، یہ ذرائع نے کنفرم کیا ہے۔ ٹیسٹ سیریز کے آغاز سے قبل ریلیز کیے گئے کھلاڑی ابرار احمد اور کامران غلام کو دوبارہ اسکواڈ میں شامل کیا گیا ہے۔ دونوں کھلاڑیوں نے 20 سے 23 اگست تک اسلام آباد کلب میں بنگلہ دیش اے کے خلاف 4 روزہ میچ میں حصہ لیا تھا۔ علامہ ازیں فاسٹ بالر عامر جمال کو بھی واپس بلا لیا گیا ہے، تاہم دوسرے ٹیسٹ میچ میں عامر جمال کی شرکت جو ہے وہ فٹنس کلیئرنس پر منحصر ہوگی۔ حال ہی میں والد بننے والے شاہین افریدی بھی دوسرے ٹیسٹ میچ کے لیے دوبارہ اسکواڈ میں شامل ہوئے ہیں۔ اس طرح بنگلہ دیش کے خلاف دوسرے ٹیسٹ میچ کے لیے پاکستانی اسکواڈ میں شان مسعود، سعود شکیل، عامر جمال، ابرار احمد، عبداللہ شفیق، بابر اعظم، کامران غلام، خرم شہزاد، میر حمزہ، محمد علی، محمد ہریرہ، محمد رضوان، نسیم شاہ، سائم ایوب، سلمان علی آغا، سرفراز احمد اور شاہین شاہ آفریدی جو ہیں یہ شامل ہیں۔ دیکھیں جی، آپ اس حوالے سے اب میں کیا تبصرہ کروں کہ آپ بنگلہ دیش کے خلاف ہارنے کے بعد جو ہے وہ ٹیم میں ان کھلاڑیوں کو واپس بلا رہے ہیں جو کہ آپ کے اسکواڈ کا حصہ بھی نہیں تھے۔ آپ کو شرم آنی چاہیے۔ آپ اس حوالے سے اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں کر سکتے ہیں۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ خدا حافظ۔